فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں الدمۃ الثاقبہ جلد دوم، اور پچھلی نشست میں ہم نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری معلومات، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 43۔ ہم اس نشست میں کتاب کے صفحہ نمبر 528 پر ریڈنگ کا آغاز کریں گے، جبکہ ہم نے پچھلی نشست میں اسی صفحے پر آپ سے اجازت چاہی تھی۔ اور اب ہم جو پڑھنے کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے آپ کے مخالفین کے اعترافات۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد جتنے بھی آپ کے مخالف تھے وہ اپنی تمام تر مخالفت کے باوجود کہا کرتے تھے کہ امام صادق علیہ السلام، اب یہاں پہ جو کہا کرتے تھے وہ عربی میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام صادق علیہ السلام تھے، اللہ کے ناطق آیت تھے اور ہر اچھائی میں سابق تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے گناہوں کے دروازے بند کر رکھے تھے، ان کے سامنے نیکی کا ہر دروازہ کھلا رہتا تھا۔ نہ عیب جو تھے اور نہ عیب گو تھے، نہ حریص تھے نہ لالچی تھے، نہ گھبراتے تھے، نہ چغل خوری کرتے تھے اور نہ کسی کی مذمت کرتے تھے، نہ پرخور تھے، نہ جلد باز تھے، نہ اکتا جانے والے تھے، نہ انتقام لیتے تھے، نہ فضول گو تھے، نہ طنز کرتے تھے، نہ لعنت کرتے تھے، نہ ترش رو تھے اور نہ بد اخلاق تھے، اور نہ ساتھ میں لکھا ہے اور نہ دو فطرت تھے، دال واو نون غنہ، دو فطرت تھے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد لکھا ہے عبداللہ ابن مبارک، لکھا ہے کتاب سوق العروس میں ہے کہ عبداللہ ابن مبارک جب بھی آپ سے ملتے تھے تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے۔ سامعین، عربی میں شعر ہے، ساتھ ترجمہ لکھا ہے۔ ترجمہ یوں ہے کہ اے جعفر، آپ ہر تعریف سے بالا ہیں اور ہر تعریف آپ کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ کرۂ ارض کا ہر شریف زمین ہے اور آپ اس زمین کا آسمان ہیں۔ اولاد انبیاء مدح کی حدود سے آگے ہی رہتے ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معزز کر کے اس کے ذریعے اپنے دین کو غالب کیا ہے، اور جعفر علیہ السلام ابن محمد علیہ السلام کو خلافت سے مکرم فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اب اگلا نام ہے سالم ابن ابو حنیفہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کتاب امالی توسی میں سالم ابن ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ جب امام باقر علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سالم اپنے مریدوں سے یہ کہہ کر آیا کہ تم یہیں بیٹھو، میں جعفر علیہ السلام ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعزیت کر کے آتا ہوں۔ تو سالم نے تعزیت کے بعد کہا کہ بخدا جو شخص کہا کرتا تھا کہ قال رسول اللہ، آج وہ چلا گیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ذات احدیت کا ارشاد ہے، جو میری راہ میں کھجور کا ایک دانہ صدقہ کرے، میں اس ایک دانے کو کوہ احد سے بڑھا کر کے اس کا اجر دوں گا۔ سالم یہ سن کر جب باہر نکلا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ تعجب ہے، امام باقر علیہ السلام تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست روایت کرتے تھے اور قال رسول اللہ کہتے تھے، لیکن جعفر علیہ السلام ابن محمد علیہ السلام براہ راست قال اللہ کہتا ہے۔ سامعین، یہاں پہ یہ مکمل ہوا، اور اب اگلا نام ہے امام مالک۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ کتاب نہیں بلکہ شیخ صدوق نے کتاب امالی میں
حسین ابن یزید نوفلی سے روایت کی ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آج تک زہد، فضل، عبادت، علم اور تقوی میں جعفر علیہ السلام ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل کوئی بھی نہیں دیکھا ہے۔ میں جب بھی ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے احترام سے بٹھایا، جب بھی بات کرتے تھے سچ ہی فرماتے تھے، شریعت کا جو حکم بھی بتاتے تھے وہ یہی کہہ کر بیان کرتے تھے کہ قالا رسول اللہ۔ اب آئیے اگلا نام ہے غیاث ابن حفص حیف سواد۔ جانتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے سلیمان ابن داؤد سے مروی ہے کہ غیاث ابن حفص نے جب کبھی امام صادق علیہ السلام کے سلسلہ سند سے حدیث بیان کی تو حدثنی خیر الجماعفر کہہ کر بیان فرمایا۔ اور بہار کتاب میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ مذہبی اختلاف کے باوجود امام صادق علیہ السلام سے 4000 محدثین نے یہ احادیث روایت کی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ ابن عقیدہ نے ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے جس میں اس نے صرف شاگردان امام صادق علیہ السلام کے اسماء کی فہرست دی ہے۔ اکثر سربراہان مذاہب نے بھی آپ ہی سے کسب فیض کیا ہے۔ آئیے نام پڑھتے ہیں۔ امام مالک، شعبہ ابن حجاج، سفیان ثوری، ابن جریح، عبداللہ ابن عمر، روح ابن قاسم، سفیان ابن عینیہ، عین یہ نون یہ ہے، سلمان ابن بلال، اسماعیل ابن جعفر، حاتم ابن اسماعیل، عبدالعزیز ابن مختار، وہب ابن خالد، ابراہیم زہیان زوئے ہے یہ الف نون، امام شافعی، ابو ایوب سجستانی اور امام حنبل وغیرہ نے براہ راست بھی اور بالواسطہ بھی آپ سے احادیث نقل کی ہیں۔ سیف الدولہ نے قاضی کوفہ عبدالحمید مالکی سے امام مالک کے متعلق پوچھا تو عبدالحمید نے کہا کہ بھلا جس شخص نے جعفر علیہ السلام ابن محمد جیسے سرچشمہ علم سے کسب فیض کیا ہو، اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ پھر لکھا ہے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ آپ کو ملنے آیا، آپ نے ہاتھ میں عصائے رکھا تھا، عصائے عین صاد الف حمزہ بڑی لکھا ہے رکھا تھا۔ ابو حنیفہ نے کہا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی تک تو آپ جوان ہیں اور عصا کے بغیر نہیں چلتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان عصا کے بغیر چل بھی سکتا ہو تو بھی ہاتھ میں عصا رکھنا سنت ہے۔ علاوہ ازیں یہ اس عصا میں نے تبرکن رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ابو حنیفہ تیزی سے آگے دوڑا اور عصا کو ہاتھ میں لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے کیا کر رہا ہے؟ تو ابو حنیفہ نے کہا چونکہ عصائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس لیے بوسہ لیتا ہوں۔ تو آپ نے سرد کھینچ کر فرمایا ابو حنیفہ تعجب کی بات ہے کہ لکڑی کے اس عصا کو بوسہ لیتا ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہاتھ میں لیا تھا اور اب اسے ایک صدی سے اوپر گزر چکا ہے۔ میرے اس ہاتھ کا بوسہ کیوں نہیں لیتا کہ جس میں خون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے؟ تو ابو حنیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ایک روایت کے مطابق ابو حنیفہ کی ماں امام صادق علیہ السلام کے عقد میں تھی اور ابو حنیفہ آپ کا شاگرد تھا۔ محمد ابن حسن بھی آپ کے شاگردوں میں سے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ عباسی حکمران ان دونوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ابو یزید بستامی بے سین تو الف میم چھوٹی ہے نے 13 برس امام صادق علیہ السلام کی بیرونی پر خدمت کی، بے یہ ریواؤ نون چھوٹی ہے، بیرونی پر خدمت کی۔ ابراہیم ابن اوہم یا ادہم اور مالک ابن دینار امام صادق کے غلام تھے۔ ایک دن سفیان ثوری آپ کے پاس بیٹھا تھا، آپ نے کوئی بات کی تو سفیان نے کہا کہ قبلہ یہ بات تو جوہر ہے۔ آپ نے فرمایا جوہر تو محض ایک پتھر ہوتا ہے، جوہر سے کہیں زیادہ بیش بہا ہے۔ بہار کتاب میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ نوح ابن دراج دال رے الف جیم دراج نے ابن ابو لیلہ سے پوچھا کہ آپ نے آج تک جو احکام صادر کیے ہیں یا فیصلے کیے ہیں کبھی کوئی فتویٰ یا فیصلہ واپس بھی لیا ہے؟ تو ابن ابو لیلہ نے کہا کہ کبھی کسی کی بات میں مطمئن نہیں کیا، البتہ اگر جعفر علیہ السلام ابن محمد میرے کسی فتوے یا فیصلے کی تردید کر دے تو قبول کر لیتا ہوں۔ سامعین، اب یہاں پر کچھ کتابوں کے نام ہیں
حلیت الاولیاء، الابانا، اسباب النزول، الترغیب و ترہیب، شرف المصطفیٰ، فضائل الصحابہ، تاریخ طبری، بلازری، الخطیب یا الخطب، خیط طیبے، مسند ابو حنیفہ، الکافی، قوت القلوب اور اسی طرح کے اور وغیرہ وغیرہ، ان کے تمام مصنفین نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ لکھا ہے ایک دن منصور نے آپ سے کہا، ابو مسلم خراسانی نے آپ سے مزار حضرت علی علیہ السلام کی نشاندہی کا مطالبہ کیا تھا، آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا، کیا آپ کو معلوم بھی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، ہمارے پاس جو حضرت علی علیہ السلام کی اپنی تحریر ہے اس کے مطابق آپ کا مزار عبداللہ ابن جعفر ہاشمی کے زمانے میں ظاہر ہوگا۔ منصور یہ سن کر خوش ہو گیا۔ بعد میں آپ نے مزار کو ظاہر کیا۔ جب منصور کو اس کی اطلاع ملی تو منصور نے کہا، واللہ ھذا امر صادق علیہ السلام، اور اس کے بعد سے آپ کا لقب ہی صادق پڑ گیا۔ کتاب کشف الغمہ میں عبداللہ علی اور عبید اللہ بشیر سے مروی ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے حضور بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے میں جانتا ہوں، جو کچھ جنت و جہنم میں ہے میں جانتا ہوں، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو تا قیامت ہونے والا ہے میں اسے جانتا ہوں۔ یہ کہہ کر کچھ دیر خاموش رہے، پھر فرمایا، یہ سب کچھ میں کتاب خدا کو اس طرح دیکھ کر بتا سکتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کے نقش بتا سکتا ہوں۔ ارشاد باری ہے کہ قرآن میں ہر شے کی وضاحت ہے۔ ہمارا علم غابر غین الف بے رے غابر ہے، مزبور ہے میم زے بے واو رے، دل میں ڈالا جاتا ہے، کانوں میں انڈیلا جاتا ہے۔ ہمارے پاس جعفر احمر، جعفر ابیض اور مصحف فاطمہ ہے۔ ہمارے پاس جامعہ ہے جس میں وہ سب کچھ ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ آپ نے جب ان الفاظ کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ علم غابر علم ما یکون ہے، علم مزبور علم مالکان ہے، دل میں نکتہ ہے، مراد الہام ہے۔ اور ساتھ ہی پھر لکھا ہے کہ کانوں میں پہنچنے والے علم سے مراد ملائکہ کی باتیں ہیں۔ ہم بات تو سنتے ہیں لیکن بات کرنے والے کو نہیں دیکھتے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جعفر احمر اور وہ صندوق ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھیار ہیں جنہیں ظہور قائم پر برآمد کیا جائے گا۔ اور پھر لکھا ہے جعفر ابیض وہ صندوق ہے کہ جس میں موسیٰ کی توریت، عیسیٰ کی انجیل، داؤد کی زبور اور دیگر تمام سابقہ آسمانی صحیفے ہیں۔ مصحف فاطمہ میں تا قیامت رونما ہونے والے حادثات کی تفصیل اور تا قیامت آنے والے حکمرانوں کے نام ہیں۔ جامع ایک کتاب ہے جو 70 ہاتھ لمبی ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی املا سے حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ بخدا اس میں قیامت تک لوگوں کی ضروریات موجود ہیں۔ میری حدیث میرے بابا کی حدیث ہوتی ہے، میرے بابا کی حدیث حدیث علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتی ہے، اور حدیث علی حدیث رسول ہوتی ہے، اور حدیث رسول قول خالق اکبر ہوتا ہے۔ سامعین، یہ خوبصورت گفتگو یہاں مکمل ہوئی، اور اب اگلی ہیڈنگ ہے علم غیب۔ لکھا ہے کتاب ابن شہر آشوب نے صفوان ابن یحییٰ سے روایت کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بخدا ہمیں اولین و آخرین کا علم دیا گیا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا، قبلہ کیا آپ علم غیب بھی جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے ہدایت دے، میں تو مردوں کے صلب میں موجود نطفوں سے جنم لینے والے افراد اور عورتوں کی رحم میں پرورش پانے والے بچوں کو بھی جانتا ہوں۔ بخدا اگر میں چاہتا ہوں تو تمہیں کوہ تہامہ تے الف میم ہے پر موجود ایک ایک پتھر کو گن کر بتا دوں۔ میں تمہیں تا قیامت شب و روز میں پیش آنے والے تمام واقعات بتا سکتا ہوں۔ میرے بعد تم میں اتنی جنگ ہوگی کہ تم ایک دوسرے کو کھا جاؤ گے۔ پھر لکھا ہے کتاب بہار میں ابن بکیر سے مروی ہے کہ ایک دن امام صادق علیہ السلام نے اپنے بازو پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے بکیر، بخدا یہ جلد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ گوشت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ رگہائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ استخوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخدا جو کچھ آسمانوں میں ہے میں جانتا ہوں،
جو کچھ زمینوں میں ہے میں جانتا ہوں، جو کچھ دنیا میں ہے میں جانتا ہوں، اور جو کچھ آخرت میں ہوگا وہ بھی میں جانتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے چہرے بدل گئے۔ آپ نے فرمایا بکیر، یہ نہ بھولنا کہ یہ سب کچھ میں کتاب خدا سے جانتا ہوں۔ ارشاد قدرت ہے کہ قرآن میں ہر شے کا بیان ہے۔ اب آئیے اگلا پیراگراف لکھا ہے کتاب بہار میں۔ ابان ابن تغلب سے مروی ہے کہ ایک دن ایک یمنی شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اے سعد مرحبا۔ اس نے عرض کیا یہ نام میرے اور میرے والدین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری ماں نے یہی نام رکھا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اے سعد المولا، تو نے ٹھیک کہا ہے۔ اس نے کہا سعد المولا تو میرا لقب تھا، لیکن اسے بیرون مدینہ تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے فرمایا لقب اچھا نہیں ہوتا، قرآن میں ارشاد قدرت ہے کہ ایک دوسرے کو القاب کی طعنہ زنی نہ کیا کرو۔ اے سعد تو کیا کام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں موروثی طور پر علم نجوم میں ماہر ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تو موروثی طور پر علم نجوم جانتا ہے تو پھر تو تجھے علم نجوم میں کافی دسترس ہوگی۔ میں نے عرض کیا آپ درست فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا چاند سورج سے کتنے درجے روشنی حاصل کرتا ہے؟ تو میں نے عرض کیا قبلہ یہ مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا دے کہ زہرہ چاند سے کتنے فاصلے پر ہے؟ میں نے عرض کیا حضور یہ بھی مجھے معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ عطارد مشتری سے کتنی روشنی حاصل کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس ستارے کا نام بتا دے کہ جب وہ طلوع کرتا ہے تو گائیں جنسی خواہشات میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور آپ ایسے سوال کر رہے ہیں جن سے میں موروثی طور پر لا علم ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے یمنی کیا آپ کے یمن میں علماء رہتے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا قبلہ بہت بڑے بڑے جید علماء ہیں، ایک پل میں گھوڑے کے ایک دن کا سفر طے بھی کر لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر تو کچھ بھی نہ ہوا، مدینے کا عالم ایک پل میں پوری کائنات کا چکر لگا سکتا ہے، گویا مدینے کا عالم یمنی علماء کی نسبت زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو اصول بس یہاں پہ یہ مکمل ہوا۔ اگلا ہے کتاب اصول کافی میں سالم خریر خیر یرے سے مروی ہے کہ ایک نصرانی طبیب نے امام صادق علیہ السلام سے اپنے جسم کی تفصیل پوچھی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ نے انسان کے 12 جوڑ اور 246 ہڈیاں پیدا کی ہیں، جس میں انسان میں 60 یعنی 60 رگیں ہیں۔ رگیں تمام جسم کو سیراب کرتی ہیں، ہڈیاں ان تمام رگوں کو باہم متصل رکھتی ہیں اور ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتی۔ گوشت ہڈیوں کو باہم ملائے رکھتا ہے، پٹھے گوشت کو تحفظ دیتے ہیں۔ انسان کے ہاتھوں میں 82 ہڈیاں ہیں، 41 یعنی 41 ایک ہاتھ میں اور 41 دوسرے ہاتھ میں۔ ہتھیلی میں 38 ہڈیاں ہوتی ہیں، کلائی میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں اور کوہنی سے اوپر بازو میں 1 ہڈی ہوتی ہے۔ پاؤں میں 43 ہڈیاں ہوتی ہیں اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ پنڈلی میں 2، گھٹنے میں 3، ران میں 1 اور کولہے میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ پھر لکھا ہے صلب میں 12 منکے میم نون کاف بڑیے ہوتے ہیں، ہر پہلو میں 9 پسلیاں ہوتی ہیں، سینے میں 8 ہڈیاں ہوتی ہیں، سر میں 36 ہڈیاں ہوتی ہیں، منہ میں 28 ہڈیاں اور 32 دانت ہوتے ہیں۔ کافی اب یہاں پہ یہ مکمل ہو۔ اب لکھا ہے کتاب کافی میں ابو دہقان اور ابن ماسویہ سے مروی ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسانی مزاج 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 دموی، دال میم واو چھوٹی ہے لکھا ہے یعنی کہ خونی، یہ مزاج غلاموں کی قسم سے ہے، اور ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ بعض اوقات غلام بھی اپنے مالک کو قتل کر دیا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ریحی، رے یہ ہے چھوٹی ہے یعنی ہوائی۔ اس میں لکھا ہے کہ مزاج کی یہ قسم دشمن کی طرح ہوتی ہے، ایک طرف سے روکنے کی کوشش کریں تو دوسری طرف سے حملہ آور ہوگی۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے بلغمی، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مزاج کی یہ قسم بادشاہ کی حیثیت رکھتی ہے جس میں مروت اور مدارات ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ سوداوی، ساتھ اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ مزاج کی یہ قسم زمین کی مانند ہے، جب زمین میں زلزلہ آتا ہے تو روئے زمین پر رہنے والے تمام لرز جاتے ہیں۔
پھر لکھا ہے کہ ابن دہقان نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزاجوں کا یہ تجزیہ بخدا آج تک کسی بھی حکیم کی کتاب میں نہیں دیکھا ہے۔ تو اور ساتھ ہی لکھا ہے اگلی روایت کے روضۃ الکافی کتاب میں حشام خفاق خیف الف قاف سے مروی ہے کہ مجھ سے امام صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تو علم نجوم جانتا ہے۔ میں نے عرض کیا قبلہ نہ صرف جانتا ہوں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عراق میں ایسا کوئی شخص نہیں جو علم نجوم میں مجھ سے زیادہ ماہر ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا تمہارے نزدیک آسمانی حرکت کی کیا کیفیت ہے؟ میں نے سر سے ٹوپی اتاری، اسے انگلی پر گھمایا اور عرض کیا کہ اس طرح۔ آپ نے فرمایا اگر حرکت آسمان اسی طرح ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ تخلیق کے یوم اول سے لے کر آج تک دب اکبر اور قطبی ستارے نے ایک دن بھی حرکت نہیں کی؟ میں نے عرض کیا حضور آپ نے بالکل ایسی نئی بات کی ہے کہ جسے نہ تو میں جھٹلا سکتا ہوں اور نہ ہی میں بتا سکتا ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ علماء نجوم میں سے کوئی بھی آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے پائے گا۔ آپ نے فرمایا سکینہ اور زہرہ کا باہمی فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور سکینہ ستارے کا نام میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا تو گویا تم لوگوں نے ایک ستارے کو بھی غائب کر دیا ہے، ایسی صورت میں تم حساب کس طرح کرتے ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ چاند زہرہ سے روشنی حاصل کرتا ہے یا زہرہ چاند سے، اور ایک دوسرے سے کتنے درجے پر واقع ہے؟ میں نے عرض کیا قبلہ میں یہ بھی نہیں جانتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ چاند سورج سے کتنی روشنی حاصل کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی واقف نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ جب دو بادشاہ میدان جنگ میں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو دونوں کے پاس نجومی ہوتے ہیں اور دونوں کے نجومی اپنے اپنے بادشاہ کو فتح و ظفر کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر جب جنگ ہوتی ہے تو ایک شکست کھاتا ہے اور ایک فاتح ہے۔ جب نجومیوں نے دونوں کی کامرانی کی بشارت علم نجوم کے حساب سے دی ہے تو ایک کا حساب غلط کیوں ہو جاتا ہے؟ میں نے عرض کیا قبلہ میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا تو سچ کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا، ویسے حساب درست ہے لیکن حساب دان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مخلوق کے روز ولادت، سال ولادت اور وقت ولادت سے آشنا ہو۔ پھر لکھا ہے کتاب کافی میں سلیمان ابن خالد سے مروی ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سردی اور گرمی کا فلسفہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا اے سلیمان گرمی اور سردی کی وجہ صرف دو ستارے مریخ اور زحل ہیں۔ ان دونوں کی ارتفاعی الف ر ت ف الف عین چھوٹی ہے اور غیر ارتفاعی حرکت ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہے۔ مریخ جب مائل برتفاع بے الف ر ت ف الف عین ہوتا ہے تو گرمی شروع ہو جاتی ہے اور سردی کم ہونے لگتی ہے، اور جب زحل مائل برتفاع ہوتا ہے تو سردی شروع ہو جاتی ہے۔ سامعین یہ لفظ بے الف ر ت ف الف عین ہو سکتا ہے میں اس کی ادائیگی صحیح نہ کر رہی ہوں، تو میں نے شاید یہ پہلی دفعہ سنا ہے، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میری اصلاح کیجیے گا۔ تو لکھا ہے کہ جب کبھی گرمیوں میں سردی آ جائے تو یہ چاند کے عمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جب کبھی سردیوں میں گرمی آ جاتی ہے تو یہ سورج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں اگلے پیراگراف میں۔ کتاب فروع کافی میں عبداللہ ابن سنان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ امام صادق علیہ السلام عیسیٰ ابن موسیٰ کے پاس جا رہے تھے۔ راستے میں قاضی ابن شبرمہ شین بے رے میم ہے سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے قاضی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو ابن شبرمہ نے کہا آپ کی طرف آ رہا تھا، اللہ نے میرا سفر کو تاہ کر دیا ہے، کاف واو تے الف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں، خیریت تو تھی؟ تو ابن شبرمہ نے عرض کیا کہ والی کوفہ نے ایک سوال کیا ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آتا، آپ کے پاس آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کون سا سوال ہے؟ ابن شبرمہ نے سوال کیا کہ روئے ارض پر سب سے پہلا معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ کوئی اتنا مشکل سوال تو نہ تھا۔ اس نے عرض کیا جی بات کا جواب نہ آتا ہو تو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جب ذات احدیت نے جناب آدم کے سامنے آپ کی ذریت پیش کی اور جناب آدم نے اپنی ذریت کے ایک ایک نبی کو دیکھا، جب جناب داؤد پر رکے تو دیکھا انتہائی دلکش نوجوان ہے اور بڑی دل فریب آواز ہے، آپ کو بڑا پسند آیا، لیکن جب عمر کو دیکھا تو کم تھی۔ جناب آدم نے عرض کیا بار الہ
تو نے اسے اتنی جوانی دے کر صرف 40 برس رکھی ہے، یہ تو کم ہے۔ ذات احدیت نے فرمایا، آدم، اگرچہ میں نے تیری اولاد کی عمریں اور رزق مقدر کر دیے ہیں، لیکن چونکہ ام الکتاب میرے پاس ہے اس لیے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جناب آدم نے عرض کیا، اگر اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو میں اپنی عمر میں سے 60 برس اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں تاکہ اس کی عمر 100 برس ہو جائے۔ تو ذات احدیت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ جبرائیل نے یہ معاہدہ لکھ لیا تو جناب آدم سے دستخط لے لیے اور سر بمہر کر دیا۔ جب جناب آدم کے پاس ملک الموت آیا تو آپ نے فرمایا، ابھی تک تو میرے 60 برس باقی ہیں۔ تو ملک الموت نے عرض کیا کہ آپ وہ 60 برس جناب داؤد کے کھاتے میں ڈال چکے ہیں، میرے پاس وہ معاہدہ موجود ہے جس پر آپ کے دستخط ہیں، اور وہ معاہدہ یہ ہے۔ روئے ارض پر سب سے پہلا جو معاہدہ لکھا گیا تھا وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بات مکمل ہوئی۔ اب لکھا ہے کتاب فروع کافی میں، ابو جعفر احول الف ہے واو لام سے مروی ہے کہ ایک زندیق زے نون دال یہ قاف زندیق نے مجھ سے سوال کیا کہ اللہ نے کس مصلحت کے تحت 1000 میں سے 25 زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ میں نے کہا، جس مصلحت کے تحت صبح کی نماز 2 رکعت، ظہرین کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 4 رکعت مقرر کی ہے۔ تو وہ خاموش ہو گیا۔ بعد میں اتفاقاً امام صادق علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ اگرچہ وہ زندیق خاموش ہو گیا تھا لیکن مجھے اس کا سوال برابر کھٹکتا رہا۔ میں نے امام صادق علیہ السلام سے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا، اللہ نے دولت اور مساکین دونوں کا حساب کیا ہے، اور جتنا مساکین کے لیے قابل کفایت تھا دولت مندوں پر اتنا فرض کر دیا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ اس سے زیادہ مقرر کرتا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دن وہی زندیق پھر مجھے مل گیا۔ میں نے اسے امام صادق علیہ السلام کا یہ جواب بتا دیا۔ وہ تڑپ کر کہنے لگا، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ بات تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے کسی فرد نے ہی بتائی ہے۔ اگر میں کسی کے سامنے سر جھکانے پر کبھی آمادہ ہو گیا تو یقیناً اسی شخص کے قدموں میں سر رکھوں گا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب فروع کافی میں، معاویہ ابن عمار سے مروی ہے کہ مفضل ابن غیاث کی بہن فوت ہو گئی ہے۔ اس نے جو ترکہ چھوڑا تھا اس میں سے 1/3 فی سبیل اللہ دینے کی، 1/3 مساکین میں تقسیم کرنے کی اور 1/3 سے حج کرانے کی وصیت کی ہے۔ ترکہ کم تھا۔ میں اور مفضل ابن ابی لیلہ کے پاس آئے، اس کے سامنے صورتحال رکھی اور پوچھا کیا کریں؟ تو ابن ابو لیلہ نے کہا، خواہ کم ہے یا زیادہ، جیسے وصیت کی ہے ویسے ہی عمل کرو۔ ہم مطمئن نہ تھے کیونکہ 1/3 سے حج نہیں ہو سکتا تھا اور اس پیسے کے ضیاع کا خطرہ تھا۔ چنانچہ ہم ابن شبرمہ کے پاس آئے، اس نے بھی وہی جواب دیا کہ جو ابن ابو لیلہ نے دیا تھا۔ ہم ابو حنیفہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اس نے بھی وہی جواب دیا۔ پھر ہم اتفاقاً مکے میں آ گئے۔ وہاں امام صادق علیہ السلام کا پتہ چل گیا کہ آپ بھی مکے میں ہیں۔ مفضل نے کہا کہ چل کر امام صادق علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں۔ تو ہم آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ حج فریضہ واجبہ ہے، فی سبیل اللہ اور مساکین کو دینا مستحب اور باعث ثواب ہے، اس لیے سب سے پہلے حج کرو اور جو بچ جائے اس میں سے آدھا مساکین کو اور آدھا فی سبیل اللہ تقسیم کر دو۔ یہ سن کر میں ابو حنیفہ کے پاس آیا اور اسے بتایا تو ابو حنیفہ نے کوئی بات نہ کی اور خاموش ہو گیا۔ چند دن بعد اس کے درس میں آیا تو اس کے حلقہ احباب میں یہی مسئلہ چل رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ فریضہ واجبہ کو تمام دیگر امور پر فوقیت دی جائے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا اور انہیں بتایا کہ پہلے تو ان کا فتویٰ یہ تھا، پھر پورا واقعہ کہہ سنایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں ہمیں، تو ابو حنیفہ نے اس طرح بتایا ہے۔ چلیے اب اگلے واقعے کی طرف۔ لکھا ہے کہ کتاب اصول کافی میں نصابہ نون سین الف بے ہے، نصابہ کلبی سے مروی ہے کہ مجھے چند مسائل پوچھنا تھے۔ میں مدینے میں مسجد نبوی میں آیا، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے
تھے मैंने उनसे पूछा कि आज कल आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से कौन आलिम है, तो उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने हसन मुसन्ना की निशानदेही की। मैं दरवाजे पर आया, दक्कुल बाब किया। अंदर से एक गुलाम आया और पूछा कौन है और क्या चाहता है। मैंने कहा मैं नसाबा कलबी हूँ और चंद मसाइल दरियाफ्त करना चाहता हूँ। वो अंदर गया, फिर बाहर आकर मुझे अंदर ले गया। मैंने जब अंदर जाकर देखा कि तो मसनद पर एक इंतहाई ज़हीफ़ुल उम्र शख्स बैठा था। उन्होंने मुझसे पूछा कौन है। मैंने अपना तारुफ कराया, फिर पूछा किस लिए आया है। मैंने बताया कि चंद मसाइल पूछने थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या जाफ़र इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास भी गया था, ये उन्होंने सवाल किया। तो मैंने कहा कि मुझे आप की निशानदेही की गई है और आपके पास ही आया हूँ। उन्होंने कहा पूछ, क्या पूछता है। मैंने कहा कि आपका मौज़ू पर मसा के बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि कुछ अफराद मौज़ू पर मसा को समझते हैं, अलबत्ता हम अहले बैत ऐसा नहीं करते। यानी पहले इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि उन्होंने कहा कि कुछ अफराद मौज़ू पर मसा को सही समझते हैं, अलबत्ता हम अहले बैत ऐसा नहीं करते। मैंने दिल में कहा कि ये पहली बात है। फिर मैंने पूछा कि मिली मीम लाम छोटी मछली के मुतालिक आपका क्या ख्याल है, हलाल है या हराम। तो उन्होंने कहा कि है तो हलाल, मगर हम अहले बैत नहीं खाते। मैंने कहा ये दूसरी बात है। फिर मैंने कहा कि अगर एक शख्स अपनी बीवी से कहे कि मैं तुझे आसमान के सितारों के बराबर तलाक देता हूँ, उस औरत का क्या हुक्म है। तो उन्होंने कहा औरत तो 3 तलाक़ों से तलाक हो जाएगी, दीगर तादाद तलाक दहिंदा के लिए बाइस अज़ाब व सज़ा होगी। मैंने दिल में कहा ये तीसरी हुई। फिर मैंने कहा कि नबीज़ नून बे ये ज़ाल, नबीज़ के मुतालिक क्या ख्याल है, हलाल है या हराम। उन्होंने कहा कि है तो हलाल ही, लेकिन हम अहले बैत नहीं पीते। मैंने दिल में कहा कि ये चौथी है और उठ खड़ा हुआ, बाहर आया। कुछ लोग मिले, उनसे कहा तो लोगों में तो बड़ा चर्चा है कि अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक ना एक आलिम रहता है, लेकिन अब तो मामला साफ़ है, ये घर भी ख़त्म हो गया। मैं फिर मस्जिद में आया, कुछ लोग बैठे थे, उनसे पूछा कि अहले बैत में कोई आलिम है। उन्होंने फिर अब्दुल्ला इब्ने हसन अलैहिस्सलाम का नाम लिया। मैंने कहा उन्हें तो मैं अभी देख के आ रहा हूँ, वो तो मुझ जैसे हैं। तो एक शख्स ने सर बुलंद करके कहा कि जाफ़र इब्ने मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास चला जा, वहाँ से तुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो तू चाहता है। मैंने कहा कि दीगर तमाम अफराद ने उसे मलामत की। मैंने देखा कि दीगर तमाम अफराद ने उसे मलामत की। पर सूरत मैंने उनसे आपके घर का पूछा, किसी ने न बताया। वो शख्स भी खामोश हो गया था। मैंने बाहर आकर एक आदमी से आपका घर पूछा, उसने निशानदेही कर दी। मैंने दक्कुल बाब किया। एक गुलाम बाहर आया और उसने कहा कि ए कलबी आ जा। ये सुनकर मैं हैरान हो गया कि इस गुलाम को किसने बताया है कि मैं कलबी हूँ। और खैर मैं अंदर गया। हुजरे में एक सन रसीदा शख्स मुसल्ला इबादत पर बैठा था। उसने मुझे देखकर पहले खुश आमदेद कहा और फिर मुस्कुरा दिया और कहा क्या तू नसब बताता है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि क्या अपना नसब भी बता सकता है। मैंने कहा कि जो तमाम अरब के नसब बताता हूँ तो अपना कैसे ना बताऊँगा। मैंने अपना नसब बयान करना शुरू किया और 5वीं पुश्त पर पहुँचकर इब्ने फ़लाँ कहा तो उसने कहा गलत बता रहा है, वो तो फ़लाँ चरवाहे का बेटा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तो अपना ऐब अपने तक महदूद रखना चाहता था, लेकिन इन्हें तो सब कुछ मालूम ही है। फिर उसने खुद कहा कि इन बातों को छोड़ो, जिस काम के लिए आए हो वो बताओ। मैंने कहा कि अगर एक शख्स अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुझे आसमान के सितारों के बराबर तलाक देता हूँ तो उसका क्या हुक्म है। उसने कहा कि क्या सूरह तलाक पढ़ता है। मैंने कहा मुझे हिफ्ज़ है। तो उसने कहा भला पढ़। तो जब मैंने इस आयत पे पहुँचा कि तलक़ूहुन लाद तहन व हसवल इद्दत, तो आपने फरमाया कि इसमें कहीं सितारों का तस्करा है। मैंने कहा नहीं।
میں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کتاب خدا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حکم ہوگا، طلاق صرف اسی وقت ہوگی کہ جب عورت ایام ماہواری سے خالی ہو اور اس طہارت میں مرد نے مباشرت نہ کی ہو، 2 عادل گواہ بھی موجود ہوں۔ میں نے تیسرا مسئلہ پوچھا، موضوع پر مسا کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب قیامت کے دن ہر محشور ہونے والے کے اجزاء اس کے جسم سے متصل ہو جائیں گے تو موزے جس جانور کے چمڑے سے بھی بنے ہوئے ہوں گے اس جانور کا چمڑا بھی اس کے جسم پر چلا جائے گا۔ تو جو لوگ موزوں پر مسا کرتے ہیں اور ان کا وضو کہاں جائے گا؟ میں نے چوتھا مسئلہ پوچھا، لکھا ہے ملی مچھلی، میم لام چھوٹی، یہ ملی ہے یا ملی مچھلی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، حلال ہے یا حرام؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے بنی اسرائیل کے مجرموں کو مسخ کیا، میم سین خے، تو کچھ کو سمندر میں بھیجا، ملی مچھلی بھی انہی میں سے ہے۔ میں نے 5واں مسئلہ پوچھا کہ نبیذ کیا ہے اور حلال ہے یا حرام؟ آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو تبدیلی آب و ہوا کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکے تو صحابہ نے شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا نبیذ بنا کر پی لیا کرو۔ جب صحابہ نے طریقہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کھجور کے چند دانے پانی کے مشکیزے میں ڈال دیا کرو اور اسے پیتے رہا کرو۔ بعد میں لوگوں نے اس نبیذ کو دوسرے معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور بعض نے تو شراب کی حد تک پہنچا کر اسے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ تو ان مسائل سے میں مطمئن ہو کر اٹھا اور تا دم مرگ مسلک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا رہا۔ سامعین، یہاں پر کتاب کے صفحہ نمبر 544 پہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اس سے آگے ہم پڑھیں گے اگلی نشست میں، جو اس سے آگے اگلی کہانی ہے وہ انشاءاللہ عقد ثانی اس کا عنوان ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔